بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. والسنۃ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین وحکمها ان یطالب المرء باقامتها من غیر افتراض ولا وجوب لأنها طریقۃ امرنا باحیائها فیستحق اللائمة بترکها. والسنة نوعان: سنة الہدی وتارکها یستوجب اساءة وکراہة، والزوائد وتارکها لا يستوجب اساءة وکراہة کسیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامہ وقعودہ ولباسہ. سنت کی تعریف آپ کے سامنے ذکر کی ہے. سنت کا لغوی معنی ہے راستہ، طریقہ. سنت کا لغوی معنی راستہ. حدیث میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها. جس نے اچھا طریقہ رائج کیا، رواج دیا، اس کو رواج بخشا، تو اس اچھے طریقے کے رواج کا اجر بھی ملے گا، اور بعد والے لوگ جو اسی اچھے طریقے پر عمل پیرا ہوں گے، ان کے عمل پیرا ہونے کی وجہ سے جس طرح ان کو اجر ملتا ہے، اس رائج کرنے والے، رواج دینے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اور اس حدیث میں طریق کے معنی میں مطلق راستے کے معنی میں استعمال ہے. شرعی معنی یہاں پہ سنت کا ذکر کر لیا ہے. الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ راستہ جو رائج ہوتا ہے دین میں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رواج بخشا ہے اور آپ کا وہ معمول ہے، چاہے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ طریقہ کار. بہرحال دین میں وہ رائج طریقہ اور وہ معمول، چاہے آپ کا معمول ہو اور آپ کا طریقہ ہو، چاہے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہو، بہرحال دین میں رائج طریقے کا نام سنت ہے. سنت کا اصطلاحی معنی رائج طریقہ اور وہ جو معمول ہے. آگے سنت کا حکم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. سنت کا حکم یہ ہوتا ہے ان یطالب المرء باقامتها من غیر افتراض ولا وجوب، کہ بندے سے اس کے بجا لانے کا مطالبہ ہوتا ہے. بندہ سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اس سنت کو بجا لائے، اس سنت کے پیروی کرے، لیکن آگے بجا لانا کا مطالبہ ہوتا ہے، لیکن فرض کے طور پر نہیں. بجا لانا فرض نہیں ہوتا اور بجا لانا واجب نہیں ہوتا. بہرحال سنت کا حکم یہ ہے کہ اس کو قائم کرنا اور اس کو بجا لانا، یہ مطالبہ ہوتا ہے مکلف سے کہ اس کو بجا لائے، لیکن وہ مطالبہ فرض کے درجے میں نہیں اور واجب کے طور پر نہیں کہ اس کا مطالبہ ہو اور اس کا لانا ضروری ہو یا فرض ہو، واجب ہو. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ مطالبہ ہوتا ہے، جس طرح فرض میں بھی مطالبہ ہوتا ہے، واجب میں بھی مطالبہ ہوتا ہے بجا لانے کا، لیکن یہ جو مطالبہ ہوتا ہے اس سنت کو بجا لانے کا، یہ فرض کے درجے میں نہیں، واجب کے درجے میں نہیں ہوتا. بہرحال اس من غیر افتراض ولا وجوب کے ساتھ
وہی فرض سے احتراز کر رہی ہیں اور واجب سے احتراز کر رہی ہیں۔ آگے اس کی وجہ ذکر کی ہے کہ مطالبہ کیوں ہوتا ہے بندے سے، مکلف سے، اس کے بجا لانے کا اور سنت کو قائم کرنے کا۔ لِأَنَّهَا طَرِيقَةٌ أُمِرْنَا بِإِحْيَائِهَا، اس لیے کہ سنت جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ ہمیں اس کے زندہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے دین کے اس معمول اور طریقے کو ہم زندہ رکھیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، علیکم بسنتی یعنی تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کے سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کے یعنی زندہ رکھنے اور تامنے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال ہمیں حکم ہے کہ ہم اس دین کے اس رائج معمول اور طریقے کو زندہ رکھیں۔ اب آگے پھر مرتب کر رہی ہیں فَيَسْتَحِقُّ اللَّائِمَّةَ بِتَرْكِهَا، چھوڑنے والا دنیا میں ملامت کرنے کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، اس سنت کے چھوڑنے کی بنیاد پر ملامت کیا جائے۔ اور نیچے تو لکھا ہے آخرت میں شفاعت، آپ کی شفاعت سے محروم ہونے کا مستحق ہوتا ہے۔ آگے سنت کی پھر دو قسمیں بتا دی ہے، سنت ہدا، ایک قسم سنت مؤکدہ اور سنت الہدا، اور دوسری قسم سنت زوائد۔ سنت مؤکدہ اور سنت الہدا کی تعریف بتائی ہے، تارکھا یستوجب اساءۃ و کراہۃ، کہ سنت ہدا کو چھوڑنے والا وہ برائی کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کو ملامت کیا جائے، اس کو برا سمجھا جائے، اور سزا کا مستحق ہوتا ہے، عتاب کا مستحق ہوتا ہے اور ملامت کا مستحق ہوتا ہے۔ وتارکھا، اور سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا یستوجب، یہ مستحق ہوتا ہے اساءۃ، کس کا، جزا کا یا سزا کا یا برائی کا، وکراہۃ، اور ملامت کا اور عتاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس پر ہمارے شارح یہاں پہ مخشی نے ذکر کیا ہے، حتی لو اصر اہل المثل علی ترکہا یقاتلوا بالسلاح من جانب الامام کما ورد به الاحادیث الصحیحہ والآثار القویہ۔ سنت مؤکدہ مثلا نماز با جماعت ہے، آذان ہے، اقامت ہے، اس طرح کے سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا یہ مستحق ہوتا ہے کس کا، سزا کا اور ملامت اور عتاب کا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی شہر والے لوگ یہ اتفاق کر لے اس طرح سنت مؤکدہ کے چھوڑنے پہ، تو اگر اسلامی حکومت ہو تو امیر المومنین یا خلیفہ وقت کی جانب سے ان کے ساتھ قتال کا حکم ہے کہ وہ اس کے ساتھ قتال کر لے اس سنت مؤکدہ کے چھوڑنے پہ۔ مثلا نماز با جماعت نہیں پڑھتے ایک شہر والے لوگ، یا اذان چھوڑ دیتے ہیں، اذان نہیں دیتے، یا اقامت چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اسلامی حکومت یا حکومت وقت جو اسلامی ہو اس کو یہ حکم ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس شہر کے جو سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا کر لے، اعلان جنگ کر لے اور ان کے ساتھ جنگ لڑیں۔ دوسری قسم سنت زوائد ہے۔ سنت زوائد کا حکم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، وَتَارِكُهَا يَسْتَوْجِبُ إِسَاءَةً، نہیں، وَتَارِكُهَا لَا يَسْتَوْجِبُ إِسَاءَةً وَكَرَاهَةً، کہ اس سنت زوائد کا جو چھوڑنے والا ہوتا ہے یہ مستحق نہیں ہوتا سزا کا اور اس طرح ملامت کا اور عتاب کا، سرزنش کا۔ اور اس کی مثال آگے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامہ وقعودہ ولباسہ،
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اٹھنے بیٹھنے اور لباس اور کھانے وغیرہ کے حوالے سے آپ کا جو معمول ہے اور آپ نے یہ جو اٹھنا بیٹھنا کا جو طریقہ اختیار کیا ہے عادت کے طور پر نہ کہ عبادت کے طور پر، تو یہ ساری ہی سنت کون سے سنت ہے؟ سنت زوائد ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو بجا لاتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑنے کی وجہ سے اس کو ملامت نہیں کیا جائے گا اور اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ آگے پھر امام محمد رحمہم اللہ نے کہیں کتاب الاذان میں یا باب الاذان میں کچھ الفاظ ذکر کیے ہیں ان سنتوں کے چھوڑنے کے حوالے سے، تو ان کی تخریج کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اوپر آپ کو سنت مؤکدہ کا حکم بتا دیا ہے کہ چھوڑنے والا اصاعت کا مستحق ہوتا ہے یا کراہت کا مستحق ہوتا ہے، برائی کا کہ اس کو ملامت کیا جائے اور اس کو برا قرار دیا جائے۔ اور جو سنت زوائد ہے اس کو چھوڑنے والا وہ اصاعت کا مستحق نہیں ہوتا اور ملامت کا عتاب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اب امام محمد رحمہ اللہ نے اذان کے باب میں الفاظ استعمال کر لیے ہیں۔ بعض مقامات پہ انہوں نے یکرہ کا لفظ استعمال کر لیا ہے اور بعض مسائل کے میں آپ نے اساء کا لفظ استعمال کر لیا ہے۔ تو ان دونوں کے الفاظ سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عمل بتائیں وہ سنت ہے جس کو چھوڑنے کی وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ پھر فرما رہے ہیں یکرہ کہ مکروہ ہے، جیسے کہ نیچے آپ کے شامخشی نے ذکر کر لیا ہے، جیسے کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ الْآذَانُ قَاعِدًا وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ الْآذَانِ فِي مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ۔ اب یہاں پہ یکرہ قرار دے رہے ہیں، تو یہ وہ سنت مؤکدہ کی مخالفت کی بنیاد پر سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا ہے، اس لیے امام محمد رحمہ اللہ سے یکرہ کے ساتھ وہ کراہت والی بات، سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا کراہت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اذان جو ہے کڑے ہو کر دینا یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر وہ کوئی بیٹھ کر دیتا ہے تو وہ سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ اسی طرح ایک ہی دفعہ سنت ہے، اگر کوئی تکرار کرتا ہے اور 2 دفعہ اذان دیتا ہے تو یہ اس سنت کے مؤکدہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ وَإِنْ صَلَّى أَهْلُ الْمِصْرِ بِجُمَاعَةٍ بِغَيْرِ آذَانٍ وَإِقَامَةٍ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَرَكَ السُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ۔ امام محمد رحمہ اللہ نے وہاں پہ یہ تعبیر فرما دی ہے کہ اگر کسی شہر والے لوگ آذان اور اقامت کے بغیر نماز با جماعت ادا کر لیتے ہیں تو امام محمد رحمہ اللہ نے کیا تعبیر کیا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں؟ اچھا کرنے والے ہیں۔ فقط اساء برا کیا انہوں نے، وترک السنۃ المشہورۃ۔ اور جہاں پہ سنت زوائد کو چھوڑنا لازم آ رہا ہے وہاں پہ امام محمد رحمہ اللہ نے پھر یکرہ کے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں بلکہ لا بأس کے الفاظ استعمال کر لیے ہیں، جیسے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ رَجُلٌ وَيُقِيمُ آخر۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اذان ایک بندہ دے دے اور اقامت پھر دوسرا بندہ دے دے، یعنی جو اذان دے اسی کا اقامت کہنا یہ سنت ہے، لیکن سنت مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہے۔ اس لیے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی دوسرا بندہ دے دے دوسرا بندہ دے سکتا ہے۔ اب بہرحال جہاں پہ امام محمد رحمہ اللہ نے اساء یا یکرہ لفظ استعمال کیے ہیں تو وہ سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کا حکم بتا دیا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن جہاں پہ لا بأس کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ سنت زوائد کے چھوڑنے والی بات ہے کہ وہاں پہ سنت زائد کو چھوڑا ہے۔ آگے مزید بتاتے ہیں جہاں پہ امام محمد رحمہ اللہ یعیدو کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں
تو یہ کون سے مقام پہ ہیں جہاں پہ واجب کو چھوڑنا لازم آ رہا ہے، تو وہاں پہ امام محمد رحمہ اللہ نے یعیدو کے الفاظ استعمال کر لیے ہیں، جیسے کہ ذکر کیا ہے وَلَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، کہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے اذان نہ دی جائے، اور اگر دے دی جائے وَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ، پھر وقت کے اندر دوبارہ اذان دے دی جائے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے، واجب ہے۔ بہرحال اذان دینا وقت کے اندر بہرحال واجب ہے، یعنی اگر وقت سے پہلے دے دیں، وقت سے پہلے دے دے تو کس کی خلاف ورزی ہے؟ واجب کو چھوڑنے والی بات ہے، اس لیے پھر ضروری ہوگا۔ یہاں تک دیکھیں سنت الہدا و تارکها، یہ تو پڑھ لیا ہے، وعلی ھذا تحرج الالفاظ المذکورہ، اور اسی پر تخریج کی جا سکتی ہے ان الفاظ کے جو ذکر کیے گئے ہیں اذان کے باب میں، یا امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں اذان کے باب میں، من قولہ یکرہ او قد اساء او لا بأس بہ، تو بہرحال جہاں پہ یکرہ اور قد اساء کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہاں پہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والی بات ہے، جہاں پہ لا بأس کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وحیث قیل، اور جہاں پہ کہا گیا ہے یعید، فذلک من حکم الوجوب، تو یہ واجب کا حکم ہے۔ والنفل اسم للزیادت ونوافل العبادات زوائد مشروعۃ لنا لا علینا، نفل کا معنی ہے اضافہ، کس کا نام ہے؟ اضافے کا نام ہے، اور غنیمت کو بھی نفل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جہاد کرنے سے جو مقصود ہے وہ اس پر یہ اضافہ ہے، مقصود غنیمت نہیں ہے، مقصود کچھ اور ہے، اور غنیمت اس پر اضافہ ہے، اس لیے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ اور پوتے کو بھی نفل کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ بندے نے جو عمل اور کوشش کی ہے وہ تو بچے کی صورت میں اس کو ملا ہے نتیجہ، اور یہ پوتا مزید اضافہ ہے، اس لیے اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ اور عبادات، نفلی جو عبادات ہے، اب نفلی جو عبادات ہے یہ بھی زائد ہوتے ہیں، فائدے کے لیے مشروع ہے، ہمارے فائدے کے لیے مشروع ہے کہ اگر ہم وہ نفلی عبادت کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اگر چھوڑیں گے تو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی سزا اور کوئی ملامت وغیرہ نہیں ہے۔ وَنَوَافِلُ الْعِبَادَاتِ زَوَائِدُ مَشْرُوعَةٌ لَنَا، یہ کس کے لیے مشروع، کس کے فائدے کے لیے مشروع ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے مشروع ہے، اگر ہم وہ نفلی عبادت بجا لائیں گے تو ثواب ملے گا ہمیں، اور لا علینا، اور ہمارے خلاف یعنی ہمارے ضرر کے لیے مشروع نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر ہم نے اس کو کیا کیا، بجا نہیں لایا اور نفلی عبادت نہیں کی تو کوئی سزا، کوئی ملامت وغیرہ نہیں ہے۔ آگے حکم نفل کا ذکر کرتے ہیں، انہ یصاب المرء علی فعلہ، کہ بندہ اس کے کرنے پہ بندے کو ثواب ملتا ہے، ولا یعاقب علی ترکہ، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے سزا نہیں ملتی۔ آگے مزید بتا رہے ہیں حکم تیسرا حصہ، وَيَزْمَنُ بِتَرْكِهِ بِالشُّرُوعِ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْمُؤَدَّى سَارَ لِلَّهِ تَعَالَى مُسَلَّمًا إِلَيْهِ، نفلی عبادت، نفل نماز ہے، نفلی روزہ ہے، شروع کرنے کے ساتھ یہ مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ نفل نماز آدمی شروع کر لیتا ہے تو اس نفل نماز کو مکمل کرنا پھر ضروری اور واجب ہوتا ہے، اور اگر یہ مکمل نہیں کر لیتا اور اس کو فاسد کر دیتا ہے تو پھر بعد میں قضا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس نفل نماز کی یا اس نفلی روزے کی پھر قضا واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق جیسے شروع میں نفل ہے، وہ پڑھنا چاہے پڑھیں، نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھیں،
پڑھیں تو ثواب ملے گا، نہ پڑھیں کوئی سزا نہیں۔ اسی طرح آخر کے لحاظ سے یا بقا کے لحاظ سے بھی وہ نفل ہے، بتا رہی ہیں مکمل کرنا چاہے مکمل کرے، اور اگر مکمل نہیں کرنا چاہتا چھوڑ دیتا ہے تو اس پر قضا واجب نہیں ہے، مکمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے ان کے ہاں، اور مکمل نہ کریں درمیان میں چھوڑ دے تو پھر قضا بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں قضا واجب ہے، مکمل کرنا بھی واجب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ایک دفعہ انہوں نے نفل نماز شروع کی اور کچھ حصہ انہوں نے ادا کر لیا، اب یہ تو اللہ کے حوالے کر لیا انہوں نے، وہ پیش فرما دیا اللہ کے سامنے، وہ حصہ نماز کا اس نے پیش کیا یا روزے کا وہ حصہ اللہ کے رضا کے لیے اس نے وہ عمل کر لیا اور اللہ کے حوالے کر لیا۔ اب اس کی حفاظت ضروری ہے نا کہ اس عمل کو یہ مکمل کر لے اور باطل نہ کرے، بطلان یا ابطال سے اس کو بچانا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کو باطل کرنے سے منع فرمایا ہے، لا تبطلوا اعمالکم۔ اب اس کو ابطال سے بچانا اس طرح ممکن ہے کہ وہ اس کو مکمل کرے، اس کو برقرار رکھے اور اس طرح جاری رکھے اور مکمل کر لے۔ اب مکمل کرنے کے ذریعے سے پھر ابطال سے بچ جائے گا، تو اب مکمل کرنا ضروری ہے کہ مکمل کر لے تاکہ وہ باطل نہ ہو۔ لیکن اگر مکمل نہیں کرتا تو پھر ایک عمل کو باطل کر لیا ہے، اس لیے پھر قضا واجب ہو جاتی ہے۔ اور حضرات حنفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھے جب آدمی نظر مانتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے لیے للہ علی ان اصوم یوم الجمعہ یا للہ علی ان اصلی رکعتین، یہاں پہ یہ نفل عبادت، نفل نماز یا نفلی روزہ نظر کے ذریعے سے اپنے اوپر یہ ضروری قرار دیتا ہے، واجب کرتا ہے، یا زباناً اللہ کے حوالے کر لیتا ہے، ایک زبان کر لیتا ہے نا کہ میں یہ اللہ کی رضامندی کے لیے جمعے کا دن کا روزہ رکھوں گا اور یا 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اب ایک زبان کی ہے۔ اب اس کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے اس کے ذمے شروع کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھے، شروع کر لے، تو وہ زباناً اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ جب یہ نفلی روزہ یا نفلی نماز شروع کرتا ہے یہ عملاً اللہ کے لیے، اور عمل کبھی ہوتا ہے زبان سے نا۔ دوسرا یہ کہ وہاں پہ تو پھر انہوں نے زبان کے بعد اس کو شروع کرنا ہے، اور یہاں پہ عملاً جو حوالہ کر لیا ہے اس کو باقی رکھنا ہے۔ بقا آسان ہے یا ابتدا آسان ہے؟ بقا آسان ہے، شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، باقی رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اب قولاً حوالہ کرنا، عملاً حوالہ کرنا اقوی ہے بنسبت زبان کے لحاظ سے حوالہ کرنے کی۔ اب جب زباناً حوالہ کیا جو یعنی کبھی نہیں ہے، ضعیف ہے، اس کی وجہ سے یہ اس عمل کو شروع کرنا جب ضروری ہے جو کہ مشکل ہے، تو عملاً جو اللہ کے حوالے کر لیا ہے جو کہ قوی ہے زیادہ اس زباناً حوالہ کرنے سے، اس کو باقی رکھنا جو کہ آسان ہے واجب نہیں ہوگا، بطریق اولا واجب ہوگا۔ لأن المؤدّى نیچے دیکھیں وَيَزْمَنُ بِتَرْكِهِ اور وَيَزْمَنُ بِتَرْكِهِ اور مضمون ہو جاتا ہے یہ نفل اس چھوڑنے کے ساتھ، بِتَرْكِهِ بالشروع عندنا، یعنی شروع کرنے کے ساتھ، شروع کرنے کے بعد جب یہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ مضمون ہو جاتا ہے ہمارے ہاں۔ لأن المؤدّى صار للہ تعالی، اس لیے جتنا حصہ انہوں نے ادا کر لیا ہے وہ اللہ کے لیے ہو گیا ہے، سارا للہ مسلماً الیہ، اللہ کے حوالے ہو گیا ہے۔ وہو کالنظر، اور یہ عملاً حوالہ اللہ کی یہ نظر کی طرح ہے، سارا للہ تسمیتاً، وہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے زباناً لا فعلاً۔ ثم وجب لصیانته ابتداء الفعل، پھر
اس زبان کے حفاظت کے لیے عمل شروع کرنا واجب ہے. فَلِأَنْ يَجِبَ لِصِيَانَةِ ابْتِدَاءِ الْفِعْلِ بقاؤہ اولا. تو پھر اس شروع جو فعل کام یا عمل یا نفلی نماز یا روزہ جو شروع کر چکے ہیں اس کی حفاظت کے لیے برقرار رکھنا جو کہ آسان ہے بطریق اولا واجب ہوگا. یہاں تک کافی ہے. مزید